یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 27 جون سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ آواران فوج کشی جاری، نوش کی ہب ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 7 نوجوان لاپتہ۔ کوئٹہ شعبان گرفتار 10 ملزمان میں سے 3 کو بے گناہی ثابت ہونے پر رہا کر دیا گیا ہے۔ BLA کیچ نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے قافلے کو ایک IED بم حملے میں نشانہ بنایا۔ جبری گمشدگیوں کا خاتمہ نہ ہوا تو بلوچ قوم خاموش نہیں رہے گی، سیاسی سماجی طلباء تنظیموں کا مشترکہ پریس کانفرنس۔ زامران میں پاکستانی فوج پر سنائپر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLA۔ ہوشاب پولیس تھانے پر حملہ، اسلحہ ضبط کرنے اور ہیروں میں قابض فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLA۔ PTM کے رہنما زبیر شاہ کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتی ہوں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ۔ کوہلو تمبو بازار میں غیرت کے نام پر مسمات بوٹا نامی خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی سوئی میں طوفانی بارشیں، 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ بلوچستان آواران کے مغربی مشہور ندی دراس کی اور چوکو سمیت آس پاس کے ندی نالوں میں پاکستانی فورسز کی فوج کشی جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی زیارت میں پکنک منانے کے بعد نوشکی سے تعلق رکھنے والے 6 نوجوان لاپتہ ہو گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق نوشکی سے لاپتہ ہونے والے نوجوانوں کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان کے کنوینر مولانا منظور احمد مینگل کی خاندان سے ہے۔ بلوچستان کے علاقہ ہب سے ایک نوجوان کو پاکستانی فورسز نے جبری لاپتہ کر دیا، جس کی شناخت شہزاد اسماعیل سکنہ ہب چوکی امیر آباد کے نام سے ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رواں سال 9 فروری 2024 کو ہب چوکی سے انہیں لاپتہ کیا گیا، جو تاحال لاپتہ ہے۔ کوئٹہ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ BLA کی فتح اسکواڈ نے 20 جون کو خفیہ اطلاعات پر کوئٹہ کے نواحی علاقہ زرغون سے متصل شعبان کے علاقے میں ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہوئے 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد ملزمان کو بلوچ قومی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں 7 ملزمان پر پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے لیے براہ راست بلوچ قومی تحریک کے خلاف متحرک ہونے کا الزام ثابت ہوا، جبکہ 3 افراد کے بے گناہی ثابت ہو گئی، جس کے بعد ان تینوں افراد کو صحیح سلامت رہا کر دیا گیا ہے۔ کیچ کے علاقہ شہر کو پشت بازار میں سی پیک روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے قافلے کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا، جس میں تمام اہلکار ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں۔ کہ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مختلف سیاسی سماجی طلباء تنظیموں نے درنگاہ پہنچ کر پریس کانفرنس کی۔ تربت بلوچ یکجہتی کمیٹی، تربت سول سوسائٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، BSO پجار، BSO سیاسی رہنماؤں نے لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ دھرناگاہ میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کیچ میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے دھرنے کو مکمل کمک اور مدد فراہم کیا جائے گا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے 22 جون 2024 کو کیچ کے علاقہ ہوشاب میں پاکستانی فورسز پولیس تھانے پر حملہ کر کے اسلحہ اور دیگر سامان ضبط کر لیا۔ ترجمان نے دوسرے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے کیچ کے علاقہ ہیروں میں قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ کر کے دشمن کو جانی مالی نقصان پہنچا دیا۔ کیچ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے زامران، لدکور چوکی اور خفیہ کیمرہ اس طرح پگ انضام میں 3 مختلف حملوں میں قابض فوج کے چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ضلع ڈیرہ بگٹی کے تحصیل سوئی شدید طوفانی بارش کی وجہ سے متعدد مکانات اور ہوٹل منہدم ہو گئے، جس کی وجہ سے 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سوئی کے مشہور سدا بہار ہوٹل کی چھت گرنے کی وجہ سے کوئٹہ سے آیا ہوا CTD ٹیم کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ دیگر 5 اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ ٹیم پچھلے 2 مہینوں سے سوئی میں چھاپے مار رہی تھی اور لوگوں کو جبری لاپتہ کرنے میں فوج کے ساتھ کام کر رہا تھا، جبکہ سوئی کے علاقہ سجو کالونی میں مکان کی چھت گرنے کی وجہ سے ریاض بگٹی نامی نوجوان ہلاک ہوا۔
اس کے علاوہ سوئی شہر میں مختلف مقامات پر مکانات گرنے سے جانی مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔